الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت نظام عبادات عطا فرمایا ہے، یعنی بہت سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ دنوں کے اندر کچھ دنوں کو فضیلت ہے، اسی طرح مہینوں میں کچھ مہینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے جن کو فضیلت اور شرف حاصل ہے، ان کے اندر ایک مہینہ ذی الحج کا مہینہ بھی ہے، جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے کے اندر عبادات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان 10 دنوں کی عبادت بقیہ پورے سال کے ایام کی عبادت سے افضل و اعلیٰ اور محبوب ہے، یعنی ان 10 دنوں کے اندر تسبیحات کرنی چاہیے، کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے، اور اس سے بہت بہتر عبادت جو ان 10 دنوں کی احادیث کے اندر ملتی ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ یعنی ذی الحج کا چاند طلوع ہونے سے بندہ روزے رکھنا شروع کر دے، اور 9 ذی الحجہ تک جو ہے ان روزوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کی راوی یہاں پر ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ذی الحج کا چاند طلوع ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ اس کو بلایا گیا، اس کو پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں نے اس کی فضیلت بہت زیادہ سنی ہے، اس لیے میں اللہ کی رضا کے لیے ان ایام میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگیں کہ جب تم ان دنوں میں روزہ رکھتے ہو تو تمہارے ہر روزے کے بدلے میں تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور 100 گھوڑے ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے کے برابر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب تم یہ روزے رکھتے ہوئے 8 ذی الحجہ کو پہنچتے ہو تو 8 ذی الحجہ کو یہ ثواب رب العالمین 100 سے بڑھا کر 1000 تک لے جاتے ہیں، یعنی 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور 1000 جو ہے نا گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب ہے، اور 1000 اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ جو ہے، جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 2000 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور 2000 گھوڑے رب کی راہ میں وقف کرنے کے برابر اجر و ثواب اس کا ملتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے ان ایام کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ثواب ہمیں اس کا عطا کیا جاتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی اگر قرآن سے پوچھیں، قرآن سے سنیں، تو آپ کے اوپر جو آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان آزمائشوں میں حضرت ایوب علیہ السلام نے جتنا صبر کیا اللہ کی بارگاہ میں، رب العالمین اس دن روزہ رکھنے والے کو اس صبر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے اور اگلا سال جب سٹارٹ ہوتا ہے محرم تو اس کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی اس نے سال کا اختتام بھی روزے کی حالت میں کیا اور اگلے سال کا آغاز بھی اس نے روزے کی حالت میں کیا، تو ایسے شخص کو 50 سال کے گناہوں کا اس کا کفارہ بن جاتے ہیں یہ 2 روزے، یعنی 50 سال کے گناہ اس کے جو ہیں ان کی معافی اور تلافی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل دن ہیں۔ ہمیں اپنے ان ایام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دن کا آغاز کوشش کریں کہ تہجد کی نماز سے کریں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، نوافل کثرت سے پڑھیں، اور تکبیرات جو ہیں وہ پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، نوافل پڑھیں اور روزے وغیرہ رکھیں۔ درۃ الناصحین کے اندر آتا ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحج میں روزے رکھتا ہے اس کو 10 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال ویسے بھی عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، نیکیاں کرنے سے عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ اس کے مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مال کی
جو ہے وہ رزق کی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا اہل و عیال ہر قسم سے مصائب سے محفوظ رہتے ہیں، ہر قسم کے مصائب جو ہیں، ہر قسم کی تکلیفوں سے اس کا گھر بار محفوظ ہو جاتا ہے جو شخص ذی الحج کے ان 10 ایام کے اندر روزے رکھتا ہے۔ چوتھا ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس کے اتنے زیادہ اجر و ثواب کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بندے کی زندگی ہوتی ہی کتنے سال ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مٹا دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا 5 نمبر پر کہ اس کی نیکیاں جو ہوتی ہیں ان کو رب العالمین 2 گنا کر دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں فرشتوں سے فرمایا جاتا ہے کہ ان کو ڈبل کر دو، تو اس کو نیکیاں جو ہیں وہ 2 گنا کر کے عطا کر دی جاتی ہیں۔ 6 نمبر پر فرمایا کہ جو ان ایام میں روزے رکھتا ہے وہ موت کے سکرات سے محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ کڑا وقت جس کو نزع کا عالم کہا جاتا ہے، جب بندے کی جان قبض کی جاتی ہے، وہ انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے، تو جان کی قبض ہونے کا یہ جو مرحلہ ہے اللہ اس میں آسانی عطا فرما دیتا ہے ان روزوں کی بدولت۔ 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، اس کے قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، نورانی قبر اس کی ہو جاتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ اس کا پلڑا جو ہے وہ وزنی کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال اگرچہ تھوڑے بھی ہوں گے لیکن جب وہ میزان پہ رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ فضیلت اس شخص کو ہے جو ان ایام کے اندر کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ 9ویں نمبر فرمایا کہ اس کو جہنم سے گرنے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر فرمایا کہ اس کو جنت عطا کرنے کے بعد اس کے بلندی درجات اس کو عطا فرمائے جاتے ہیں۔ یہ وہ انعامات ہیں جو ان ایام کے اندر روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ میں بھی اور آپ بھی سب کوشش کریں کہ ان 10 ایام کے اندر جتنی بڑھ چڑھ کر ہم عبادت کر سکیں، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کریم کو۔ اور اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے وہ کہانی ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، ان کی وہ قربانیوں کی لازوال داستان ہے، جنہوں نے اپنا مال جو ہے، جب رب نے مال مانگا تو رب کی رضا کے لیے مال قربان کر دیا، اور جب جان کی باری آئی تو جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور جب اپنے بیوی بچوں کا معاملہ آیا تو اپنے اہل و عیال کو بھی رب کی رضا کے لیے اس ویرانے میں چھوڑ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آزمائش ان کے اوپر ڈالی اس پہ پورے اترے، اور پھر آخر پر اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی آزمائش میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے خلیل اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر ہم محسنین کو جزا دیا کرتے ہیں، بڑی اعلیٰ جزا، اور کیسی جزا ہے کہ قیامت کی صبح تک ان ایام کو یادگار بنا دیا، اور ان کو اتنی فضیلت عطا فرما دی کہ جو شخص ان میں عبادات کرتا ہے ان کی عبادات رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔